بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 11۔ سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ جب ہاتھی مسلمانوں کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کی لمبی لمبی سونڈیں مسلمانوں کو چھو سکیں، جب ملک کافور نے یہ دیکھا تو وہ گھوڑے پر ہی درگاہ رب العزت میں جھک گئے اور انہوں نے نہایت ہی خلوص دل سے دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت کر اور دشمنوں کے شر و فساد سے امن میں رکھ۔ جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہاتھی مسلمانوں پر حملے کر رہی تھی۔ ہاتھی بڑا سمجھدار چوپایا ہے، وہ اپنے مہاوت کے ہر اشارے کو انسانوں کی طرح سمجھتا ہے اور اس کی تعمیل کرتا ہے۔ چونکہ مہاوتوں نے مسلمانوں کی طرف کو اشارہ کر دیا تھا، اس لیے ہاتھی سمجھ گئے تھے کہ انہیں مجاہدین کو پامال کرنا ہے، اور اسی لیے وہ ان پر جھپٹ پڑے تھے۔ مسلمان بھی پھرتیلے تھے، جب کوئی ہاتھی ایک یا ایک سے زیادہ مسلمانوں کی طرف جھپٹتا تو وہ عجلت سے کود کر دوسری طرف ہو رہتے یا پھر زقن لگا کر پیچھے ہٹ جاتے۔ ان تمام مسلم پیادوں کے بائیں ہاتھوں میں ڈھالیں تھیں اور وہ اس قدر چوڑی چکلی تھیں کہ ان کے پیچھے وہ سمٹ کر چھپ سکتے تھے۔ چنانچہ جب مسلمان کود کود کر ہاتھیوں سے بچتے تھے تو وزنی ڈھالوں کو بھی ساتھ ہی لے کر اچھلتے تھے، اور اس وجہ سے وہ زیادہ دور تک چھلانگ نہ لگا سکتے تھے۔ جب ہاتھی مسلمانوں پر جھپٹتے اور وہ کود کود کر دور ہٹ جاتے تو ہاتھیوں کو غصہ آ جاتا اور پھنکارتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے۔ خضر خان اور ممتاز خان بھی تگ و دو کر رہے تھے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ ہاتھیوں کی سونڈیں یا پیروں پر ضربیں لگائیں۔ انہوں نے بھی ڈھالیں سنبھال رکھی تھیں اور تلواریں منہ میں دبا رکھی تھیں۔ وہ بڑی بڑی ڈھالوں کے پیچھے سے کبھی کبھی جھانک کر دیکھ لیتے تھے۔ اتفاق سے ایک مسلمان ایک ہاتھی کی زد میں آ گیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا کہ اوپر سے ہودج میں سے تیر آ کر اس کے شانے میں لگا۔ اگرچہ وہ زرہ بختر پہنے ہوئے تھا، لیکن تیر حلقوم کے پاس ترازو ہو گیا اور وہ تکلیف سے تلملا اٹھا۔ ڈھال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی اور وہ ڈھال ہی میں الجھ کر رہ گیا۔ ہاتھی گویا اس بات کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے لپک کر مجاہد کا پیر سونڈ سے پکڑا اور دوسرا اپنے وزنی پیر کے نیچے دبا کر چیرنا شروع کر دیا۔ خضر خان نے یہ منظر دیکھا اور ان کی رگ حمیت میں جوش آ گئی۔ انہوں نے ڈھال پھینک دی اور جوش و غضب سے تھراتے ہوئے کہا، اوہ غضب ہو گیا! ممتاز خان، کمبخت ہاتھی ایک مسلمان کو چیرے ڈالتا ہے، میں کھڑا رہ کر یہ مہیب نظارہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ ہاتھی کی طرف جھپٹے۔ عین اس وقت ہاتھی نشین نے انہیں بے پناہ دیکھ کر ان پر تیر پھینکا۔ ممتاز خان نے دیکھ لیا، اس نے جھپٹ کر اپنی ڈھال شہزادے کے سر پر پھیلا دی۔ تیر ڈھال پر پڑ کر اچڑ گیا تھا۔ اس سے یہ تو ضرور ہوا کہ شہزادہ اس جان لیوا تیر کی زد سے بچ گئے، مگر وہ اچک گئے اور جھک کر جب آگے بڑھے تو ہاتھی نے مرد مجاہد کو چیر ڈالا تھا۔ شہزادہ غصے سے کانپ اٹھا اور جھپٹ کر نہایت قوت سے ہاتھی کی سونڈ پر تلوار مار دی۔ اس کی سونڈ میں ابھی تک مرد مجاہد کے جسم کا نصف حصہ تھا۔ تلوار کی ضرب کاری لگی اور سونڈ کٹ کر مع لاش کے آدھے حصے کی زمین پر آ رہی، اور ساتھ ہی ہاتھی نے ایک خوفناک اور دل ہلا دینے والی چنگھاڑ ماری، اور خوف و تکلیف کی وجہ سے وہ کانپتا ہوا پیچھے پھر کر بھاگا۔ اس کے بھاگتے ہی مسلمانوں نے پرزور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ہاتھی اس نعرے کی آواز سن کر غالباً یہ سمجھا کہ تمام مسلمانوں نے اس پر حملہ کر دیا ہے، اور وہ بھی بدحواس ہو کر بھاگا۔ اب پیادہ مسلمانوں کی پشت کی طرف ایک رسالہ کھڑا ہوا ہاتھیوں پر تیر برسا رہا تھا۔ اتفاق سے اس رسالے کے پھینکے ہوئے تیر اس مفرور ہاتھی کی پشت میں پیوست ہو گئے اور پوروں تک گوشت کے اندر گھستے چلے گئے تھے۔ اس سے ہاتھی کو اور بھی تکلیف ہوئی اور اس نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ اگرچہ مہاوت اسے روکنے میں بڑی سرگرمی دکھا رہا تھا، مگر زخم خوردہ ہاتھی اس کے قابو سے باہر نکل چکا تھا۔ اس کی سونڈ سے خون کا موٹا فوارہ جاری تھا، اور جس طرف سے وہ گزرا خون کی موٹی لکیر زمین پر بناتا گیا، جبکہ یہ ہاتھی بے اوسان اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت ایک اور ہاتھی نے ایک مسلمان کو کچل ڈالا اور اس کی لاش اٹھا کر مسلمانوں کی طرف پھینکنی چاہی، مگر ابھی لاش اس کی سونڈ میں ہی تھی کہ اس کے بائیں آنکھ میں ایک تیر آ کر اس زور سے لگا کہ لکڑی کے دستے تک پتلی کو توڑ کر گھس گیا تھا۔ ہاتھی درد و تکلیف سے چنگھاڑا اور جلدی سے پشت دے کر بھاگا۔ ایک مسلمان جو قریب ہی تھا
اس نے پوری قوت سے اس کے پچھلے بائیں پیر میں تلوار کی ضرب لگائی۔ تلوار گوشت کو کاٹ کر ہڈی تک اتر گئی۔ اس دوسری ضرب نے ہاتھی کو بالکل بے قابو اور بدحواس کر دیا۔ اگرچہ پیر میں اتنا بڑا گھاؤ ہو جانے کی وجہ سے اس سے چلنا دو بھر ہو گیا تھا، لیکن وہ جھپٹا اور بری طرح جھپٹا۔ اتفاق سے یا قصدن وہ دوسرے برابر والے ہاتھی کی طرف لپکا۔ وہ شدید تکلیف سے بے چین ہو کر اس کے پاس پناہ لینے جا رہا تھا، لیکن جو ہی دوسرے ہاتھی نے اس زخم خوردہ ہاتھی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، غالباً وہ یہ سمجھ کر اس پر حملہ آور ہوا تھا کہ خود بھی اس کی طرف جھپٹا، اور باوجود یہ کہ دونوں کے مہوتوں نے دونوں ہاتھیوں کو روکنے کی پوری کوشش کی، مگر پھر بھی وہ ٹکرا ہی گئے اور انہوں نے اپنی لمبی لمبی سونڈیں اٹھا کر داؤ پیچ کرنے شروع کر دیے تھے۔ جو ہاتھی زخمی ہو گیا تھا، اگرچہ وہ تکلیف سے بلبلا رہا تھا، مگر جوش و غضب میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے تندرست ہاتھی کو ایسا ریلا دیا کہ وہ تیسرے سے جا ٹکرایا۔ اب یہ تیسرا ہاتھی نہایت غصے ور اور جوشیلا تھا۔ وہ بھی کسی مسلمان کو چیر ڈالنے کی طاق میں لگا ہوا تھا کہ اس پر ہاتھی آن پڑا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر گھوما اور اس نے اپنی سونڈ اٹھا کر اپنے لمبے دانت اس ہاتھی کی پشت پر گڑانے شروع کر دیے جو اس سے ٹکرایا تھا، اور ساتھ ہی غصے میں آ کر ہودج کو اس زور سے جھٹکا کہ رسے ڈھیلے پڑ گئے اور اس میں بیٹھے ہوئے سورما زمین پر گر پڑے۔ ابھی یہ گرنے والے کپڑے ہی جھٹک رہے تھے کہ ان میں سے ایک پر ہاتھی کا پیر پڑ گیا اور وہ بری طرح دب کر پس گیا۔ دوسرے لوگ گھبرا کر ادھر ادھر دوڑے۔ پیادہ مسلمان یہ کیفیت دیکھ رہے تھے۔ وہ جلدی سے تلواریں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے اور قبل اس کے کہ وہ مدافعت کریں ان کا خاتمہ کر ڈالا گیا۔ تینوں ہاتھی ابھی تک زور آزمائی کر رہے تھے، اور چونکہ ان میں سے ایک ہودج گر چکا تھا اور دو کے جو باقی تھے وہ بھی ہل رہے تھے، اس لیے ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تیرا فگنی کو بھول کر اپنے بچاؤ کی فکر میں لگ گئے تھے۔ کئی مسلمان ہاتھیوں کے قریب پہنچ گئے۔ ان میں سے کئی مجاہدین نے نیزے لے کر اس زور سے ہاتھیوں کے پہلوؤں میں گھسیڑے تھے کہ وہ گوشت کو چیر کر ہڈیوں تک جا پہنچے۔ تینوں ہاتھیوں نے چنگھاڑیں ماری اور خوف و دہشت سے تھر تھراتے ہوئے پشت کی طرف بھاگ نکلے۔ انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ کر ان ہاتھیوں نے بھی شوقیاں شروع کر دیں جو ان مفرور ہاتھیوں کے قریب کھڑے تھے، مگر مہاوتوں نے انہیں مار مار کر اپنے قابو میں رکھنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ چونکہ کئی ہاتھی بگڑ رہے تھے، اس لیے ان پر سے مسلمانوں پر جو تیر اندازی ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے موقع مل گیا۔ چند آدمی جھپٹے۔ انہوں نے اس بات کا بھی مطلق خیال نہ کیا کہ ہاتھی انہیں پیس ڈالیں گے۔ وہ سروں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر بڑھ رہے تھے۔ مہاوتوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ہاتھیوں کو اشارہ کیا اور مسلمانوں پر ریلا۔ دو ہاتھی تو مسلمانوں کی طرف دوڑے، لیکن باقی ہاتھی بدستور پیچھے ہٹے اور بھاگ جانے کی کوشش کرتے رہے۔ جو دو ہاتھی مسلمانوں کی طرف جھپٹے تھے، مسلمان ان کے گرد چھا گئے، اور ایک مسلمان نے اس صفائی سے تلوار کا ہاتھ مارا کہ ہودج کی سوتی رسیاں کاٹ کر تلوار سے ہاتھی کی پشت پر چرکا لگائی گئی۔ ہاتھی نے تو زخم سے متاثر ہو کر زور سے جھرجھری لی۔ چونکہ ہودج کی رسیاں کٹ چکی تھیں، اس لیے ہودج ماں ان کے اندر سوار ہونے والوں کی زمین پر آن پڑا۔ ہاتھی گھبرا کر بھاگا۔ دوسرا ہاتھی اپنے ساتھی کو بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ دو مسلمان اس کے تعاقب میں دوڑے۔ اس نے اس کی دم پر وار کیا۔ دوسرے نے پیٹ میں تلوار بھونک دی۔ زخمی ہاتھی نے ایک خوفناک چنگھاڑ ماری اور بے تحاشا ہر اس چیز کو رونتا ہوا بھاگا جو سامنے آ گئی۔ اس عرصے میں مسلمانوں کے تیر انداز دستے نے برابر تیروں کی بوچھاڑ جاری رکھی۔ ان میں سے اکثر تیر ان ہاتھیوں کے جسموں میں پیوست ہو گئے جو ابھی تک ڈٹے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ ہاتھی چند ہاتھیوں کو چنگھاڑ کر دوڑتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اب جب کہ وہ خود بھی زخمی ہوئے تو باوجود مہاوتوں کی روک تھام اور انکس بازی کے وہ بھی بھاگ نکلے، اور اس طرح ہاتھیوں کی بڑی تعداد میدان جنگ سے پشت دے کر بھاگی۔ مسلمانوں نے ان کے پیچھے دوڑ کر اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا۔ اس آواز کو سن کر ہاتھی اور بھی پریشان اور بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ ہر چند مہاوتوں نے ان کے مستقوں پر انکس مار مار کر انہیں رکنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی ایک ہاتھی بھی نہ رک سکا۔ سب تیزی سے دوڑتے چلے گئے۔ ادھر پیادہ مسلمانوں نے اپنے گھوڑے ہنکائے اور ان پر سوار ہو کر ہاتھیوں کے پیچھے تیزی سے دوڑے۔ ان کے دوڑتے ہی ہر محاذ سے مسلمانوں کے رسالے تیزی سے جھپٹے، اور اس طرح تمام اسلامی لشکر نقل و حرکت کرنے لگا۔ جب ہاتھی میدان جنگ چھوڑ کر اپنی پشت کی طرف بے اوسان ہو کر بھاگنے لگے تھے تو وہ ان راجپوتوں کے رسالوں پر جا پڑے جو ان کے عین پیچھے
ایک تیر کے فاصلے سے بڑے چلے آ رہے تھے۔ ہاتھی ان پر اس تیزی سے جھپٹ کر جا پڑے تھے کہ وہ بچنے کی تدبیر ہی نہ کر سکے، اور ان خوفزدہ ہاتھیوں نے اس رسالے کی پچھلی صف کو بالکل ہی کچل ڈالا۔ کچھ گھوڑے بھی روندے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ سوار گھوڑوں سے گر کر ہاتھیوں کے پیروں سے مسلے گئے، کچھ اپنے ہی گھوڑوں سے پامال ہو گئے تھے۔ زخمی ہاتھی ابھی تک چنگھاڑ رہے تھے اور اس تیزی سے راجپوتوں کی صفوں کو زیر و زبر کرتے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ جیسے ان پر بھالے مارے جا رہے ہوں اور وہ ان سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہوں۔ جس ہاتھی کی سونٹ کٹ گئی تھی وہ بری طرح تلملا رہا تھا اور نہایت غضبناک ہو کر دوڑ رہا تھا، اور جس ہاتھی کا ایک پیر کٹ گیا تھا وہ 3 پیروں سے ہی لنگڑاتا ہوا جھپٹ رہا تھا اور ہر اس سوار کو گھوڑے سے کھینچ کر پیروں میں کچل دیتا تھا جو اس کے سامنے آ جاتا۔ ہاتھیوں کی اس فوج نے اپنے ہی لشکر کو پامال کرنا شروع کر دیا تھا۔ کئی صفیں توڑ دی تھیں اور ہزاروں راجپوتوں کو مسل دیا گیا تھا، جن میں سے کچھ کی تو ہڈیاں پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں، کچھ سسک رہے تھے اور کچھ جن کے ہاتھ یا پیر ٹوٹ گئے تھے وہ میدان جنگ میں پڑے چلا رہے تھے۔ جب ہاتھیوں کی حشر انگیزی حد سے گزر گئی تب راجپوتوں نے ان پر کھانڈوں اور برچھوں سے حملے کر کر کے انہیں حملہ آور ہونے سے باز رکھنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ان کے ان حملوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ بہت سے ہاتھی ڈھیر ہو گئے، بہت سے زخمی ہو کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ غرض خدا خدا کر کے راجپوتوں کو ان دوست نما دشمنوں سے اس وقت چھٹکارا حاصل ہوا جب تقریباً 2500 راجپوت مر چکے تھے۔ ہاتھیوں نے نقصان مسلمانوں کو بھی پہنچایا تھا مگر 20-25 ہی مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہاتھیوں کے پیچھے ہی اسلامی لشکر بھی چل پڑا تھا۔ جو ہی راجپوتوں نے ہاتھیوں کو مار مار کر دور کیا فوراً ہی اسلامی رسالے ان پر جا ٹوٹے اور ان پر ہاتھیوں سے بھی زبردست دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا۔ لیکن راجپوت بھی فوراً ہی سینہ سپر ہو گئے۔ انہیں اس بات پر بڑا غصہ آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھیوں کو ان پر ہی الٹ دیا تھا جس سے انہیں بڑا نقصان پہنچا، اس لیے وہ انتقام کے جوش میں ان سے بھیڑ گئے اور ان کا حملہ روک کر خود بھی پرزور حملہ کر دیا تھا۔ چونکہ فریقین جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے اس لیے ایک دوسرے پر نہایت ہی شدت سے حملے کرنے لگے۔ صاف و شفاف تلواریں دھوپ میں جگمگاتی ہوئی بلند ہوئیں اور جب جدال و قتال کرنے کے لیے جھکیں تو بہت سی تلواریں خون اگلتی ہوئی اٹھیں اور راجپوتوں نے زور زور سے جے کارے لگانے شروع کر دیے، جیسے جے گنگا مائی کی، جے مہادیو جی کی، جے شری کرشن جی، جے دھرتی ماتا کی۔ ایک تو راجپوت جے کارے لگا رہے تھے، دوسرے نقارے گھنٹے اور گھڑیال زور زور سے بجا رہے تھے، تیسرے سنگ اور نرسنگ پھونک رہے تھے اور ان آوازوں سے میلوں تک میدان گونج رہا تھا۔ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا اور پورے جوش اور پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ راجپوتوں نے بھی تلواروں پر تلواریں چلانی شروع کر دیں۔ اس تیزی اور اس پھرتی سے تلواریں چلائی جا رہی تھیں کہ اٹھتی اور جھکتی معلوم نہ ہوتی تھیں، بلکہ ایسا نظر آتا تھا جیسے فریقین تلواریں ہاتھوں میں اٹھائے کھڑے ہوں۔ لیکن چونکہ جدال و قتال شروع ہو گیا تھا، سر کٹ کٹ کر اچھلنے اور خون کے فوارے ابلنے لگے تھے، اس لیے معلوم ہوتا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے اور ہر سرفروش نہایت ہی بے باکی اور جانبازی سے لڑ رہا ہے۔ لڑائی واقعی زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ مسلمان راجپوتوں پر اور راجپوت مسلمانوں پر نہایت سختی اور پھرتی سے حملوں پر حملے کر رہے تھے۔ موت لڑنے والوں کے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ بڑے بڑے کڑیال جوان، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے جیالے زخم کھا کھا کر بے شمار تعداد میں گر رہے تھے۔ چونکہ مسلمانوں نے اچانک اور پرزور حملہ کیا تھا اور راجپوت ہاتھیوں کی وجہ سے تتر بتر ہو گئے تھے، اس لیے صفیں قائم نہ رہی تھیں اور راجپوت مسلمانوں میں اور مسلمان راجپوتوں میں گھس گئے۔ جنگ کا محاذ بہت دور تک پھیل گیا تھا اور ہر طرف خون ریز جنگ ہونے لگی۔ راجپوتوں کو اپنی کثرت پر ناز تھا اور مسلمانوں کو خدا کی مدد پر بھروسہ تھا۔ راجپوت مسلمانوں کو مار کاٹ کر پیچھے ہٹانا چاہتے تھے اور مسلمان راجپوتوں کو شکست دے کر بھگا لینے کی تگ و دو میں تھے، اس لیے بڑے گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ دونوں فریق کے جانباز بڑی سرگرمی سے لڑ رہے تھے، نہایت شدت سے حملے کر رہے تھے اور تلواریں بڑی پھرتی سے کاٹ کر رہی تھیں۔ ہر فریق کے ادنا سپاہی سے لے کر بڑے بڑے افسر تک لڑ رہے تھے، لیکن ابھی تک راجاؤں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ وہ دور ہی سے زر نگر شامیانوں کے سائے میں کھڑے ہوئے لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ البتہ مسلمانوں میں سب شریک جنگ ہو گئی تھی۔ ملک دینار، ملک حمید الدین، ممتاز خان، شہزادہ خضر خان، حتیٰ کہ ملک کافور بھی لڑ رہے تھے۔
اپنے ان اعلیٰ افسروں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر مسلمانوں کو اور بھی جوش آ رہا تھا اور وہ اپنی قوت سے زیادہ سرگرمی سے لڑ رہے تھے۔ ان کی بے پناہ تلواریں غضب کا کاٹ کر رہی تھیں، جس چیز پر پڑتی تھی اسے کاٹ کر ہی چھوڑتی تھیں۔ ڈھالوں، زیرہ بختروں اور نیزوں کو اس صفائی سے کاٹ دیتی تھیں جیسے وہ نرم لکڑی ہوں۔ مگر راجپوت بھی غضب کے جیالے اور سورما تھے، وہ بھی نہایت سختی سے حملے کر رہے تھے اور بڑی پھرتی سے مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ نہایت خون ریز جنگ ہو رہی تھی۔ راجپوتوں کی سرخ سرخ آنکھیں جوش و غضب سے دہک رہی تھیں اور وہ طیش میں بل کھا کھا کر پرزور حملے کر رہے تھے۔ مسلمان نہایت استقلال سے لڑ رہے تھے، نہایت سنجیدگی مگر بڑی قوت سے حملے کر رہے تھے، اور جو راجپوت بھی ان کی زد میں آ جاتا اسے قتل کر ڈالتے۔ انسانی اعضاء کی یہ بے قدری ہو گئی تھی کہ کٹے ہوئے ہاتھوں، پیروں، سروں اور دھڑوں کے ڈھیر لگ چکے تھے، اور خون کی یہ ارزانی تھی کہ پانی کی طرح زمین پر بہہ رہا تھا۔ جوں جوں دن چڑھتا جا رہا تھا، جنگ کا ہنگامہ ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت نہایت خون آشام جنگ ہونے لگی۔ جس طرف اور جہاں تک بھی نگاہ جاتی، خون میں ڈوبی ہوئی سرخ سرخ تلواریں اٹھتی اور جھکتی نظر آتیں۔ جب سر کٹ کر اچھلنے اور گیند کی طرح زمین پر گرتے تھے تو بڑی عبرت ہوتی تھی، اور اس وقت تو دل ہی دہل جاتا جب مجروح چیخیں مارتے تھے۔ لڑنے والے ان ہولناک آوازوں کو برابر سن رہے تھے، اس مہیب منظر کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے بہادر دلوں پر اس کا کوئی اثر بھی نہ ہو رہا تھا۔ وہ بھی سرگرمی سے جدال و قتال کر رہے تھے، سر ہتھیلیوں پر رکھے نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، گویا انہیں خون سے ہولی کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ انسان کو انسان بڑی بے دردی سے قتل کر رہے تھے، جانداروں کو مٹی کا کھلونا سمجھ کر مٹا رہے تھے، اور خود بھی مٹنے کے لیے تیار نظر آتے تھے۔ جب تیسرا پہر شروع ہوا تو دونوں فریق یہ سمجھ کر کہ کہیں گزشتہ روز کی طرح آج بھی جنگ ناتمام ہی نہ رہ جائے، اور بھی تندہی اور سرگرمی سے حملے کرنے اور زور و قوت سے لڑنے لگے۔ راجپوتوں کی اتنی بھاری تعداد تھی کہ ابھی تک ان کی تمام صفیں مصروف جنگ نہ ہوئی تھیں، اگرچہ جنگ کی آگ بھڑک کر ان راجاؤں کے قریب تک پہنچ گئی تھی جو نہایت اطمینان سے گھوڑوں اور پالکیوں میں سوار کھڑے نظارہ کر رہے تھے، کہ مگر ابھی ان کے پیچھے کی صفیں کھڑی ہوئی تھیں، جو نہایت اطمینان سے گھوڑوں اور پالکیوں میں سوار کھڑے ہو کر نظارہ کر رہے تھے، مگر ابھی ان کے پیچھے کی صفیں کھڑی تھیں اور ان کے راجپوت بالکل تازہ دم تھے۔ مسلمان سبھی میدان جنگ میں کود گئے تھے اور ہر شخص لڑ رہا تھا۔ راجاؤں نے اس محفوظ لشکر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ قدم قدم بڑھنے لگا۔ مسلمانوں نے دیکھ لیا۔ ملک کافور نے بلند آواز میں کہا، شہروں، ان کافروں سے مطلق اندیشہ نہ کرنا، تم ان راجپوتوں کی بہادری کا امتحان کر چکے ہو، استقلال سے جنگ کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی فتح یاب ہوگے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا۔ تمام مسلمانوں نے مل کر پرشور نعرہ لگایا اور یا اللہ کہہ کر اس شدت سے حملہ کیا کہ راجپوتوں نے اگرچہ اس حملے کو روکنے میں اپنی پوری قوت صرف کر دی، لیکن نہ روک سکے۔ سینکڑوں راجپوتوں کے سر چشم زدن میں اڑ گئے، سینکڑوں زخمی ہو کر ادھر ادھر کترا گئے، اور مسلمان بھی 25-30 اس حملے میں شہید ہو گئے تھے، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی اور پھر یا اللہ کا نعرہ مار کر پرزور حملہ کر دیا۔ ان کا یہ حملہ بھی کامیاب ہوا، اور پھر آن کی آن میں راجپوتوں کی بڑی تعداد قتل ہو گئی، مگر اس عرصے میں تازہ دم راجپوت مقابلے پر آ گئے۔ مسلمانوں نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی، ان کے دل پر تازہ کمک کے آ جانے سے مطلق بھی میل نہ آیا، انہوں نے ان پر بھی سختی سے حملہ کر دیا۔ یہ راجپوت بڑے جوش اور غصے میں بھرے ہوئے تھے، انہوں نے بھی شدت سے حملہ کر دیا، اس شدت سے کہ مسلمانوں کو قتل کر کے کئی قدم بڑھ گئے۔ ان کے حملے سے یہ خوف ہو گیا تھا کہ اگر یہی حالت رہی تو شاید راجپوت مسلمانوں کو مغلوب کر دیں گے، لیکن ایک طرف سے ملک کافور نے اور دوسری طرف سے خضر خان اور ممتاز خان نے پرزور حملے کر کے دشمنوں کو روکا۔ ان کے حملے کرتے ہی مسلمان بھی سنبھل گئے اور انہوں نے بھی پلٹ کر شدت سے حملے شروع کر دیے۔ پھر زور و شور سے جنگ ہونے لگی، پھر خون کی ندیاں بہہ نکلیں، پھر کشتوں کے انبار لگ گئے، لیکن رفتہ رفتہ دن چھپ گیا اور آج بھی جنگ کا نتیجہ برآمد نہ ہوا تھا۔ دن چھپتے ہی راجپوتوں کے لشکر میں واپسی کا نرسنگا پھونکا گیا اور راجپوت سمٹ سمٹ کر اپنے خیمہ گاہوں کی طرف لوٹنے لگے۔ مسلمان بھی پیچھے ہٹ کر ایک جا ہوئے اور اپنے لشکر کی طرف چل پڑے۔ اب تک راجپوتوں کے 17,000 آدمی مارے جا چکے تھے اور 5,000 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ مسلمان 1,500 شہید ہو چکے تھے
اور 2000 کے قریب زخمی تھے۔ راجپوتوں کے مرنے کی تعداد اس وجہ سے زیادہ تھی کہ ہاتھیوں نے بھی کئی ہزار جوانوں کو کچل ڈالا تھا، مگر پھر بھی زیادہ تر مسلمانوں نے ہی قتل کیے تھے۔ ہاتھیوں نے زیادہ سے زیادہ 2000 آدمیوں کو روندا تھا۔ میدان جنگ سے واپس ہوتے ہی سب سے پہلے مسلمانوں نے قضا نمازیں ادا کیں، پھر زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور اس سے فارغ ہو کر کھانا تیار کیا۔ عشاء کی نماز وقت سے کچھ دیر کے بعد پڑھی گئی اور کھانا کھا کر سو رہی۔ آج بھی لشکر کی حفاظت پر ایک دستہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ صبح سویرے بیدار ہو کر انہوں نے نماز پڑھی، فتح کی دعا مانگی اور یہ سمجھ کر مسلح ہونے لگے کہ شاید راجپوت آج بھی میدان میں نکلیں گے، لیکن راجپوتی لشکر میں کوئی حرکت نظر نہ آئی، جس سے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ آج ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے۔ وہ بھی دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے، خصوصاً زخمیوں اور مجروحوں کی تیمارداری میں لگ گئے تھے۔ دوسرے روز بھی راجپوت میدان میں نہ نکلے اور مسلمان بھی اپنی خیمہ گاہ میں رہے۔ شہزادہ خضر خان کو شکار کا بہت ہی شوق تھا۔ وہ ممتاز خان اور تقریباً 100 سواروں کو ساتھ لے کر اپنے لشکر کی پشت کی طرف شکار کھیلنے کے لیے چل پڑے۔ چونکہ اس طرف راجپوت نہ تھے، اس لیے کوئی اندیشہ کسی قسم کا نہ تھا۔ لشکر سے دور نکل کر ایک جنگل میں گھس گئے اور شکار تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کی جدوجہد کے بعد شکار مل گیا۔ ہرنوں کی ڈاریں نظر آئیں، شکاریوں نے ان کے پیچھے گھوڑے ڈال دیے۔ ہرن کچھ دور تو ایک ہی ڈار میں دوڑے، لیکن جب ہر طرف سے ان پر یورش ہوئی تو وہ متفرق ہو کر بھاگ نکلے۔ شکاریوں نے بھی ان کا تعاقب کیا اور اس طرح وہ بھی بچھڑ گئے، مگر شہزادہ خضر خان اور ممتاز خان دونوں ساتھ ہی رہے۔ شہزادے نے تیر چلے میں رکھ کر چھوڑا اور تیر ہرن کے پچھلے پیر میں ترازو ہو گیا۔ زخمی ہرن پوری قوت سے بھاگا، مگر تھوڑی دور چل کر وہ چوکڑی بھول گیا اور قدرے دھیمی رفتار سے چلنے لگا۔ ممتاز خان نے بھی ایک ہرن کو زخمی کر دیا اور یہ دونوں اپنے اپنے شکار کی طرف دوڑے۔ ممتاز خان مشرق کی طرف چل پڑا اور شہزادہ خضر خان جنوب کی جانب۔ ہرن نے جو ہی خضر خان کو دوڑ کر آتے ہوئے دیکھا، تیزی سے بھاگنے لگا۔ شہزادے نے اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ ہرن چھلانگیں مارتا ہوا بھاگا جا رہا تھا اور شہزادے کا گھوڑا اس کے پیچھے تھا۔ دیر تک دوڑ جاری رہی۔ آخر ہرن جنگل سے باہر نکل کر میدان میں دوڑنے لگا۔ شہزادے نے بھی گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ کہاں نکل آئے ہیں اور کس طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ میدان میں نکل کر تھوڑی ہی دور دوڑنے پائے تھے کہ ایک شیریں آواز آئی، ذرا ٹہریے۔ خضر خان نے فوراً گھوڑا روک لیا اور اب جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر راجپوتوں کا لشکر تھا۔ وہ نہایت ہی متعجب ہوئے اور اپنی اس عاقبت نا اندیشانہ حرکت پر تأسف کرنے لگے۔ قدرت نے بڑی خیر کی کہ وہ رک گئے تھے، ورنہ ہرن کے تعاقب میں راجپوتوں کے لشکر میں داخل ہو جاتی اور پھر خدا جانے کیا حادثہ پیش آتا۔ اب انہوں نے اپنے متنبہ کرنے والے کو دیکھا، اس لیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ جو ہی ان کی نگاہ لشکر کی طرف سے ہٹ کر جنوب کی طرف گئی، اس طرف سے انہیں ایک مست شباب حور پیکر حسن و جمال کی دیوی اپنی طرف کو بڑھتی نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی خضر خان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے گھوڑے سے کود کر اترے، باگ ہاتھ میں پکڑی اور اس حسینہ کی طرف کو بڑھے جس کے حسن سے وہ تمام وادی جگمگا رہی تھی۔ حسینہ خود ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ خضر خان نے دور ہی سے اسے پہچان لیا۔ وہ وہی نازنین تھی جسے وہ دوشیزہ صحرا کہا کرتے تھے۔ اس وقت اس کے چہرے پر آفتاب کی گستاخ کرنیں پڑ رہی تھیں، جس سے اس کی صورت میں اس قدر چمک آ گئی تھی کہ نظر بھر کر نہ دیکھا جاتا تھا۔ اور جب وہ قریب آئی تو خضر خان نے دیکھا اس کے حیات بخش لبوں پر دل فریب تبسم تھا۔ اس نے پاس آ کر کہا، آپ پھر آ گئے۔ خضر خان نے اس کے منور چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں آ گیا، مگر خود نہیں آیا۔ نازنین نے کہا، زبردستی پکڑ کر لائے گئے ہو؟ یہ کہتے ہی نازنین نے شوقی سے مسکرا کر شہزادے کو دیکھا۔ خضر خان اس کی ہر ادا کو دیکھ کر لوٹ ہو جاتے تھے اور اس کا یہ شوق انداز انہیں بہت ہی پیارا معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا، زبردستی بھی نہیں کی گئی؟ نازنین نے کہا۔ نازنین کے ہنسنے کی وجہ سے اس کے گلابی لب کھل کر سچے موتیوں کی لڑی سے زیادہ سفید و شفاف دانت نظر آئے اور اس کے روئے منور پر حسن کی روح دوڑ گئی۔ خضر خان نے دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ نازنین نے کہا، پھر کیسے آ گئے آپ؟ خضر خان نے کہا،
کشش دل کھینچ لائی ہے، لیکن اس لشکر کی طرف اسے بھی دل کی کشش ہی سمجھیے۔ نازنین نے کہا، مگر آپ جانتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی اور آگے بڑھ جاتے تو آپ کا کیا حشر ہوتا؟ میں گرفتار کر لیا جاتا۔ ہاں یہی بات ہے، میں آپ کا شکریہ ہی ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے 2 مرتبہ میری جان بچائی ہے۔ جان بچانے والا ایشور ہے، مگر یہ لشکر آپ لے کر کیوں آئے ہیں؟ راجا رام دیو سے خراج وصول کرنے کے لیے، لیکن راجپوت اور مرہٹے تہیا کر چکے ہیں کہ ہرگز بھی خراج ادا نہ کریں گے۔ سلطان خراج لیے بغیر نہ مانے گا۔ خیر، مجھے ان باتوں سے کیا مطلب؟ کیا تمہارے پتا جی بھی اس جنگ میں شریک ہیں؟ ہاں، اور تمہارے پتا جی کا نام راجا رائے کرن ہے۔ نازنین کچھ چونکی، لیکن فوراً ہی حیرت دور کر کے بولی، شاید آپ کو غلط اطلاع ملی ہوگی۔ خضر خان نے کہا، ممکن ہے، آپ کا نام دیول دیوی نہیں ہے۔ نازنین پھر متعجب ہوئی، مگر پھر سنبھلی اور بولی، یہ غلط اطلاعیں آپ کو کیسے پہنچیں؟ خضر خان اسے دیکھنے میں کچھ ایسے مصروف و منہمک تھا کہ انہوں نے نازنین کا تحیر نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا، اگر یہ غلط اطلاعیں ہیں تو پھر بتاؤ تم کون ہو؟ نازنین نے کہا، میں پہلے ہی آپ سے عرض کر چکی ہوں کہ شاید ایک دن خود ہی آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آپ اپنے پتا سے کہیے کہ وہ اس جنگ میں شریک نہ ہوں۔ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ آپ کے پتا سے لڑ کر وہ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ کس بات کا انتقام لینا چاہتے ہیں؟ یہ میں نہیں جانتی۔ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ تم سب کچھ جانتی ہو مگر بتانا نہیں چاہتی۔ اس ذکر کو چھوڑیے، آپ اگر واپس چلے جائیں تو اچھا ہوگا۔ نہیں، ہم ایک ہی 2 روز میں انشاءاللہ راجپوتوں کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ اس کا موقع ہی ہاتھ نہ آئے گا اور مسلمان مارے جائیں گے۔ نازنین نے کہا، وہ کس طرح؟ شاید راجپوت شبخون مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ شبخون کب مارا جائے گا؟ 1-2 روز میں ہی۔ افسوس، میں نے آپ کو وہ راز بتا دیا جس پر کہ ہندوؤں کی فتح یابی کا انحصار تھا۔ اس پر خضر خان نے کہا، اور تم نے مجھ پر یہ تیسرا احسان کیا ہے، مگر صرف مجھ پر ہی نہیں، تمام مسلمانوں پر یہ احسان ہے۔ مگر میں نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی ہے، ایشور جانے مجھے اس کی سزا کیا ملے گی۔ خوف نہ کرو، تم میرے ساتھ چلو، میں آج رات ہی کو تمہیں دہلی روانہ کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت تمہاری بڑی عزت افزائی کریں گے، بلکہ حضرت ملکہ عالم تمہاری شکر گزار ہوں گی۔ نازنین نے کہا، آپ کا شکریہ، میں نہیں جا سکتی۔ مجھے اپنے پتا جی سے اس قدر محبت ہے کہ ایک دم کے لیے بھی انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ تم نے شبخون مارنے کا راز بتا دیا ہے تو شاید تمہارے ساتھ سختی کی جائے گی۔ میں برداشت کر لوں گی، لیکن مجھے تو افسوس ہوگا کہ میری وجہ سے تمہیں سختیاں برداشت کرنی پڑی۔ اس کا اندیشہ نہ کریں، مجھ پر سختی نہ کی جائے گی۔ مگر تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی ہو؟ اس لیے کہ میں ہندو کنیا ہوں۔ مگر تم نے 2 مرتبہ میری جان کیوں بچائی؟ پھر اس حالت میں جب کہ تم مجھے جانتی ہو، اپنی قوم کا دشمن سمجھتی ہو، تمہارے پتا جی مجھ سے عداوت رکھتے ہیں۔ نازنین نے کہا، میں خود حیران ہوں۔ اچھا، اب زیادہ دیر یہاں نہ ٹھہریے، کوئی یہاں آ جائے گا۔ لیکن پھر کب ملاقات ہوگی؟ خضر خان نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ باتوں کو طول نہ دیں، یہاں ٹھہرنے میں آپ کے لیے خطرہ ہے۔ مگر میں آج فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ فیصلہ ایشور کے ہاتھ میں ہے اور وہی فیصلہ کرے گا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ اس وقت چلے جائیے۔ یہ کہتے ہی نازنین نے عجیب دل فریب انداز میں ہاتھ جوڑے۔ خضر خان کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے کہا، حسن کو اس قدر عاجزی کرنا زیبا نہیں دیتا۔ تب آپ چلے جائیں، مجھے ہر لمحہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ سپاہی آپ کو نہ دیکھ لیں۔ لشکر سامنے ہے اور فاصلہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ خضر خان نے کہا، تمہیں جب میرا خیال ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی ہو؟ میں نہیں جا سکتی، تم جاؤ، جلدی کرو۔ نازنین نے کچھ ایسے تیوروں سے کہا کہ خضر خان کو سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا تھا، اور بادل ناخواستہ وہ وہاں سے ہٹ کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور واپس چل پڑے۔ نازنین بھی چلی گئی تھی۔
سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔